السلام علیکم. آج کی ویڈیو جو ہے ایک ریالٹی چیک ہے. آپ کو تھوڑا سا ایٹرل فیبریلیشن کے بارے میں بتانا جو کہ ایک ہارٹ کنڈیشن ہے. سو ریسنٹلی میں خود اس کنڈیشن سے ڈائگنوز ہوئی ہوں. ایٹرل فیبریلیشن جو ہے یہ آپ کے دل کے جو 4 خانے ہیں نا ان کا ریدمک ہو جانا ہے. مطلب یہ کہ 4 خانے وانکی ہو کے بلڈ صحیح پمپ نہیں کر پاتے اور دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے, اور اس میں آپ کو اسٹروک ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. سو میں ریسنٹلی ڈائگنوز ہوئی ہوں اس کنڈیشن کے ساتھ, اور اس کنڈیشن سے ڈائگنوز ہونے کے باوجود میں آہستہ باہر نکل رہی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میری ہائکس جو ہیں اس طرح کی نہیں اب ہو سکتی جیسے کہ ہوا کرتی تھی, اور مجھے سلو اپنے آپ کو لینا پڑے گا. میں اپنے باڈی کے بارے میں بہت کچھ لرن کر رہی ہوں. اور ایٹرل فیبریلیشن مجھے کیسے ہوا ہے مجھے خود اس چیز پہ بہت حیرانی ہے, کیونکہ میں بہت ہیلتھی لائف سٹائل جیتی ہوں. تو اس کے باوجود میرے دل کا ایسے بے ہنگم ہو کے دھڑکنا جو ہے نا, کچھ فیکٹرز ہیں. پرابلی موسٹ امپورٹنٹ از لونلینس اینڈ اسٹریس, کیونکہ میں پردیس میں اکیلی رہتی ہوں. اس کے اپنے ایک اسٹریسز ہوتے ہیں, آلدو ریلیٹیوز میں رہنے کے اپنے اسٹریسز ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ان سب اسٹریسز کی وجہ سے میں نے اپنے کارڈیالوجسٹ سے پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ اٹ کوڈ بی جینیٹکس, اور اگر جینیٹکس کی وجہ سے ہے تو پھر تو ہمارا اس پہ کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں. سو دا ہول پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر از دیٹ آپ کا فزیکل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. ہیلتھی لائف اسٹائل ڈز ناٹ پرامس کہ آپ کو کوئی پرابلم ہوگا ہی نہیں لائف میں. اسٹریس مینجمنٹ از سچ اے ہیوج فیکٹر کہ اس کی اہمیت سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. And when I think about stress management, I always reflect on my life and my Abbu ji's life and how he managed stress. اور میں ان کا جو لائف لیسن جو میں نے لرن ان سے کیا ہے, and I'm trying to apply that in my life too, although it's very hard for me because it didn't come naturally to me. I'm trying to learn it. وہ یہی تھا کہ میں نے ابو جی کو جب بھی اسٹریس میں دیکھا, there was an acacia tree in our yard, اور وہاں پہ اس کے نیچے بیٹھ جاتے تھے, وہاں بیٹھ کے نا وہ قرآن شریف پڑھتے تھے. اینڈ ہی وڈ نیور اسکریم اینڈ یل کہ اچھا تم نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. وہ لاجک نہیں ڈھونڈتے تھے, وہ صرف اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ڈھونڈتے تھے. سو ہی از مائی رول ماڈل, اور میں سوچتی ہوں کہ میں بھی اس طریقے سے اسٹریس مینجمنٹ کر لوں. کچھ اسی وجہ سے میں جنگلوں بیابانوں میں نکلتی ہوں کہ ریفلیکشن بھی ہوتی ہے, تھوڑی سی اپنی جو تنہائی ہے یہاں پہ اس کو انسان مینیج کر لیتا ہے. تھوڑا سا دل کو سکون آ جاتا ہے جب آپ نیچر کو دیکھتے ہو اور پھر سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تمام جو کریشن ہے نا, دے آر ڈوئنگ وٹ دے آر سپوز ٹو ڈو, اینڈ ایم آئی ڈوئنگ وٹ آئی ایم سپوز ٹو ڈو. دیٹس اے ریفلیکشن پوائنٹ فار یو ٹوڈے. آر یو ڈوئنگ وٹ یو آر سپوز ٹو ڈو, جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. کانٹینٹ پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے. تھینک یو اینڈ السلام علیکم.